سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب بھی وہ عمرے پر جاتے تھے اور عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے تھے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور تین بار تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے، اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آسمان صحابہ پر ایک نام ایسا ہے جو جرت، استقامت، بہادری اور عشق کی اس عظیم ترین داستان کو رقم کیے ہوئے ہے جسے دنیا کا کوئی بھی شخص، میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، من و ان بیان کر ہی نہیں سکتا، جن کے عشق کے سامنے لفظ عشق بہت چھوٹا نظر آتا ہے، جن کی استقامت کے سامنے استقامت بھی سر جھکائے نظر آتی ہے، اور جن کی بہادری کے آگے لفظ بہادری خیرات مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی جن کی جرت پہاڑ کو بھی شرماتی ہے، جو نہ جان سے ڈرائے جا سکے، نہ مال و دولت سے خریدے جا سکے، اور نہ ہی منصب کے جال میں پھنسائے جا سکے، جن کے سامنے بار بار موت کو رقص کرایا گیا، جن کو بارہا موت کے خوف سے سہمایا گیا، موت کو بھیانک کر کے جن کے سامنے لایا گیا۔ مگر کیا شان ہے محمدی غلام کی، اور کیا کہیے ایمان کی اس معراج کی، کہ جہاں کلمہ توحید کی شدت ہو اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدت ہو، تو وہاں جان نہیں بلکہ جان کائنات عزیز ترین نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، جہاں مال و مناصب سب کچھ نظر کے سامنے مٹی ہو جایا کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جو دعوت اسلام کے ابتدائی زمانے میں مشرف باسلام ہوئے، یعنی السابقون الاولون کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز کیے گئے۔ اسلام لانے کے بعد ایک عرصے تک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، پھر مہاجرین کے دوسرے قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین یہ عظیم ترین شرف سے یوں کہیے کہ مشرف کیے گئے کہ تنہا وجہ وجود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر بادشاہ کسریٰ کے پاس اپنی جان پر کھیل کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے گئے۔ پھر امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 19 ہجری میں رومیوں سے جنگ کے لیے باقاعدہ فوج کو روانہ کیا، تو مسلم مجاہدین کی صداقت ایمانی، عقیدے کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کی جانبازی اور جانگاری کی خبریں قیصر روم تک پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنے فوجی افسروں کو اس بات کی مکمل طور پہ ہدایت دے دی کہ اگر وہ کسی بھی مسلم سپاہی کو گرفتار کریں تو اور کامیاب ہو جائیں اس میں، تو اسے قتل نہ کریں بلکہ زندہ اس کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کی مرضی ناظرین ایسی ہوئی، اور یہ بڑا ایک کمال واقعہ ہے صاحب، اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے کھل کے گفتگو کریں گے کہ اتفاق سے جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ رومی انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہے جنہوں نے بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ ناظرین کرام، عشق اور استقامت کی یہ وہ داستان ہے جسے بیان کرنا ناممکن ہے، یعنی کوئی شخص اس قدر بلند استقامت پہ ہو سکتا ہے، ناممکن نظر آتا ہے، لیکن جواب ملا کہ ہاں ایسا ہے، کیونکہ جو محمدی ہوگا وہی عشق کی اور استقامت کی بلندی پر فائز ہوگا۔ ابن عساکر سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ
بادشاہ نے انہیں کہا کہ آپ نصرانی بن جائیں، میں آپ کو اپنے اقتدار میں شریک کرتا ہوں اور اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنی پوری مملکت دے دے اور تمام عربوں کی حکومت بھی عطا کر دے، اس کے عوض میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ترک کر دوں تو وہ بھی پلک جھپکنے کی دیر کے لیے نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ کہتے ہیں کہ اس نے حکم دیا اور انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ اب ذہن میں رہے ناظرین، سولی پر آپ لٹک چکے ہیں، پھر اس نے تیر اندازوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ کے قریب باقاعدہ تیر مارے جائیں۔ چنانچہ وہ تیر مارتے تھے اور بادشاہ ان پر نصرانیت کا دین پیش کرتا تھا، لیکن انہوں نے مکمل طور پہ انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں سولی سے اتاریں، چنانچہ انہیں تختہ دار سے اتارا گیا اور انہی کے سامنے مسلم قیدیوں کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، تب بھی چہرے پر آپ کے کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ اس کے بعد ناظرین انہی کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو چکا تو ان کی آنکھیں بہت نم تھیں۔ اچھا، نم اس لیے تھیں کہ میرے بدن کو کاٹا جائے گا یا مارا جائے گا اس لیے نہیں، بلکہ نم اس لیے تھیں کہ جتنے بال ہیں کاش اتنی ہی جانیں ہوتی تو میں ایک ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی راہ میں خرچ کرتا، نہیں ایک ایک کر کے مجھے دیگ میں ڈالا جاتا اور مجھے سکون ملتا۔ چشم فلک نے ناظرین وہ منظر دیکھا کہ یہ محمدی دیوانے ہی ہوتے ہیں کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا اپنے گلے میں ایسے ڈالا کہ موت کا خوف نہیں تھا بلکہ موت کا استقبال کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قیصر روم کو آپ کو آزاد کرنا پڑا اور تمام مسلم قیدیوں کو آزاد کرنا پڑا۔ اور وہ کیا حسین منظر تھا صاحب کہ جب آپ لوٹے، میں کیا بیان کروں اس منظر کو، کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے آپ کے ماتھے کو چوما اور ایک ایک صحابی آتے تھے اور آپ کے اکرام میں کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دیتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ پیشانی ہے جس پیشانی پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بنیادی طور پر تحریر تھی کہ یہ محمدی ہیں، یہ ڈرا بھی نہیں کرتے، جھکا بھی نہیں کرتے، انہیں کاٹنے کی کتنی دھمکیاں دی جائیں لیکن اس کے باوجود یہ اپنے سروں کو صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکائے۔ آغاز کرتے ہیں، کیا کمال ہستی ہیں صاحب، اور کوئی ایک ادا، کوئی ایک عمل کسی کا ہوتا ہے اور وہ پوری زندگی پر محیط ہو جایا کرتا ہے، آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ظاہر ہے جن کا تعارف قرآن، جن کا تعارف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس تعارف کے یا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ السابقون الاولون کا عظیم ترین تاج آپ کو نصیب ہوا، یہ بھی آپ بتلائیے، اور پھر ایک روایت کے مطابق بدریت کا شرف بھی آپ کو نصیب ہوا، تو جو بدریوں کے فضائل اس پہ بھی ذرا گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید میں آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیض کا رنگ ہے، مربی ہونے کا، مبلغ ہونے کا اور آپ کے علم کے امین ہونے کا، اس کے بارے میں بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دیکھا اور انبیاء کے بعد ان انسانوں میں جو سب سے زیادہ سلیم الفطرت لوگ تھے وہ میرے ساتھیوں کے طور پر منتخب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابی بننا بھی بنیادی طور پر انتخاب الہی تھا اللہ کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں اور جو رحمت للعالمین ہیں، وہ اولین کون سے ظروف ہیں جو ان کے علم کو، روحانیت کو اور ان کے سارے فیض کو سمیٹیں گے اور دنیا کو منتقل کر کے دکھائیں گے۔ بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے جانی صاحب، اگر اجازت دیجئے، وہ پیالہ جو لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مس ہوتا تھا، وہ بھی انتخاب الہی ہے کہ کس پیالے نے خدمت کرنی ہے میرے محبوب کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کا تذکرہ جس انداز سے فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم سبحان اللہ، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ، یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے خود ان لوگوں کی بیان فرمائیں کہ ان کی شدت علی الکفر بھی دیکھنا، رحماء بینہم بھی دیکھنا، ان کا عبادت بھی دیکھنا اور اللہ کی رضا جوئی کو تلاش کرنے کا جذبہ بھی دیکھنا، انہی میں سے ایک چنیدہ صحابی کا تذکرہ جو آپ فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ قبیلہ سہم سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سہمی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ
آپ نے جیسے خود فرمایا کہ اولین لوگوں میں سے تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. سبحان اللہ. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو اولین ایمان لائے ان کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اپنی فطرت سلیمہ کو اتنا سالم رکھنا کہ جو ہی ہدایت کا نور سامنے آیا تو پہلے سے وہ لوگ تیار تھے کہ ہمارے لیے کوئی ہادی ہے اور ہمیں سیدھی راہ پر لے کر جائے. سبحان اللہ. اس لیے قرآن مجید میں السابقون الاولون کے امتیاز کو اور انفراد کو باقاعدہ موضوع بنا کر بیان کیا. سبحان اللہ. کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ چنیدگی کے اعتبار سے برتری اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نمایاں ہیں. اس میں صرف آخری بات تفصیلات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خاص مواقع پر چننا جہاں بالکل اکیلے جانا ہے تو آپ کی جرت و بہادری کا اندر کا مزاج وہ حضور دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا صحابی کس لیول کا بندہ ہے. سبحان. کیا کہنے بہت خوبصورت تمہیدی گفتگو. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں تو ڈاکٹر صاحب میں نے ابتدا میں بات کہی، ان کے عشق کو، ان کی جرت کو، ان کی بہادری کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ ظاہر ہے آگے جا کے ہم قیصر روم والا پورا واقعہ جو ہے وہ لوگوں کو سنوائیں گے. ناظرین وہ ایسا امیزنگ واقعہ ہے صاحب کہ اچھوں کی ٹانگیں ہل جاتی ہیں. لیکن عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کیا کمال شخصیت ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے، اس سے قبل کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں اور آپ کی شخصیت پہ گفتگو کریں. ایک ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا تاریخی حوالے سے یہ بات کلیئر ہو جائے، کیونکہ کسریٰ کے پاس جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص طور پر منتخب کر کے بھیجا، اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی جو ہے باقاعدہ اناؤنس کی کہ عمرہ و سلاطین کے پاس باقاعدہ اسلام کا پیغام جانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ نے جو خطوط کا طریقہ کار ہے وہ اپنایا. تو وہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں یہ فیصلہ کیا گیا، اور پھر کن کن کی طرف جو خطوط بھیجے گئے تو اس کا ایک سناپسس آ جائے ساتھ ساتھ، اور طریقہ کار کیا اپنایا گیا خاص طور پر مہر نبوت کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کے بھیجا اور تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کے بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت اسلام نے اس قرآن ارض کے ہر انسان تک پہنچنا ہے. درست 100%. اس کی بنیادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھ دی اپنی حیات پاک کے اندر. دیکھیں مکہ میں دعوت کا آغاز ہوا، جب وہاں حالات ایسے ہوئے تو آپ طائف تشریف لے گئے. جب وہاں بھی حالات ناسازگار نظر آئے تو مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت فرمائی، اور مدینہ طیبہ رہ کے جب اس وقت بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو بعد غزوات تک پہنچی، اور اس کے نتیجے میں کم از کم عرب کی سطح پہ جو مدینہ کے اندر مسلم معاشرہ تھا اس کی بطور ایک سٹیٹ ریکگنیشن ہوئی، بطور ایک ریاست اس کا اعتراف کر لیا گیا. ٹھیک ہے. جب بطور ایک ریاست اعتراف کر لیا گیا اور خود اہل مکہ جو سالہ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں اور اقدامات میں مصروف تھے، انہوں نے برابری کی سطح پہ یعنی ریاست مدینہ کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، صلح حدیبیہ. فائن. ٹھیک ہے. اب صلح حدیبیہ جو ہوا اس پہ بنیادی طور پہ ویژن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ دیکھیں تو آپ نے جو فیصلہ رکھا اس کے اندر جو حکمت رکھی وہ یہ تھی، اس سے اسلام کے فروغ کے راستے نکلے. درست. یعنی جو بھی صلح حدیبیہ میں بالکل تھے، حالانکہ اس وقت وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بظاہر وہ مسلمانوں کے خلاف. مثلا اسی کو دیکھ لیں کہ یہ جو شک تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ آ گیا تو واپس نہیں جائے گا. بتائیے. اگر کوئی مدینہ چلا گیا اہل مکہ سے تو واپس بھیجا جائے گا. اب اس میں اسلام کی بہتری یہ تھی کہ جو اسلام مسلمان نے مکہ جانا ہے اس نے اسلام تو چھوڑنا نہیں، جتنا عرصہ مکہ میں رہے گا لوگوں کو مسلمان ہی کرتا رہے گا. اور جو مدینہ آئے گا آپ کی صحبت سے اور مسلم سوسائٹی سے اتنا متاثر ہوگا، کافر نہیں رہے گا. کیا اچھا نقطہ نکالا ہے ڈاکٹر صاحب. کافر نہیں رہے گا اور مسلمانوں کے واپس جائے گا تو پھر مسلمانوں ہی کا ہوگا. بہت اچھا. یعنی کہ اس کے اندر یہ حکمتیں تھی. اور اس سے بڑی بات یہ کہ 10 سال کے لیے جنگ رک گئی. اب جب جنگ رک گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو حدود عرب سے باہر پھیلانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ لوگ سطح پہ رکاوٹیں رک گئیں. بالکل ٹھیک ہے. 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ ہوا. بالکل ٹھیک ہے. 1 محرم 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کا اجتماع بلایا. ٹھیک. ان سے خطاب فرمایا. اوکے. اور اس خطاب کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. فائن. ٹھیک ہے. تو اب میں نے دنیا کے بادشاہوں کو بھی دعوت دینی ہے. اوکے. یعنی بعثت نبوی کے مقاصد بیان کیا. آپ نے صحابہ کو آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اوکے. ایسا نہ کرنا جیسا عیسیٰ کے حواریوں نے کیا تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہیں پہ آپ نے 6 لوگوں کو نامینیٹ کیا اور 6 خطوط لکھوائے.
بلکہ آپ نے شاید یہاں تک فرمایا, اگر میں غلط نہیں, کہ ان کے حواری جو ہیں ایک مخصوص جگہ تک گئے تھے اور اس پیغام کو اس انداز سے نہیں پہنچایا تھا جس انداز سے پہنچانا. مطلب یہ کہ ہم نے آگے جانا ہے اور صحابہ کرام کو جو ڈیوٹی سائن کی جائے گی وہ اس کو فلفل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کم و بیش 13-14 کے قریب ہمیں ملتے ہیں, لیکن اس وقت 6 خطوط لکھے گئے. اوکے. اور وہ بڑے بڑے لوگوں کو لکھے گئے. اچھا. اب دیکھیں اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں, روم تھا اور ایران تھا. بالکل ٹھیک ہے. پرشین امپائر, رومن اور امپائر. ایران کو خطوط لکھے گئے. اچھا, اب جو اسٹریٹجی تھی, یعنی مقاصد تو سامنے آ گئے. آپ نے پوچھا کیوں کیا, یعنی وہ جو ایک فضا ملی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں, اس 10 سال عرصے کو اب آپ نے استعمال فرمانا تھا اسلام کی دعوت کو عالمی سطح پہ فروغ پذیر کرنے کے لیے. اوکے. جب عالمی سطح پہ صحبت جو اسلام کی دعوت پھیل جاتی, آٹومیٹیکلی جو مکہ کے کفار کی سازشیں تو خود ہی ختم ہوگی, ان کی حیثیت کیا رہ جاتی. ہاں, یعنی تقریباً 17 برس جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے اپنا 17 برس, ٹھیک ہے 17 برس ہو چکے. ٹھیک ہے نا. ہاں, لیکن وہ تو پہلے ہی سارا کچھ کلیئر ہو گیا نا. وہ تو 1-2 سال کے اندر ہی آگے فتح مکہ تک معاملہ بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر کفار اس ایگریمنٹ کے پابند بھی رہتے, صاحب یہ نکتہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے, جتنے ایگریمنٹ آپ نے کیے ان کی مخالفت فریق مخالف نے کی. اوکے. اور اگر فریق مخالف مخالفت نہ بھی کرتا, وہ پابند بھی رہتا اس ایگریمنٹ کا, تو اسلام غالب آ جاتا. فائن. جس کی بڑی مثال خود صلح حدیبیہ ہے. اچھا, اب یہ بتائیے, یہ خطوط لکھنے کا فیصلہ ہو رہا ہے اور مشاورت ہو رہی ہے صحابہ کرام سے, ظاہر ہے, اور ان کو انسٹرکشنز بھی دیے جائیں گے کہ روڈ میپ بنیادی طور پہ کیا ہوگا. وہ مہر نبوت بھی اسی موقع پہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی. اچھا, اب دیکھیں مہر نبوت میں کمال ہے, وہ بتائیے. اس کے اندر یہ تھا, جس وقت خطوط لکھنے کا فیصلہ ہوا تو صحابہ کرام نے رائے دی کہ یا رسول اللہ, جب بڑے بادشاہوں کو خط جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو خط لکھنے والا ہے اس کی مہر ہوتی ہے, جو اتھارٹی ہوتی ہے, تب وہ لوگ اس خط کو پڑھتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں. پھر آپ وسلم نے یہ جو مہر تشکیل دی محمد رسول اللہ, اس کو آپ دیکھیں اس کے اندر ترتیب کیا ہے, یعنی محمد رسول اللہ, یعنی جس ترتیب سے آپ نے لکھا. اب محمد کا تعلق عالم انسانیت کے ساتھ, آپ بیٹھے ہیں انسانیت میں, تو آپ نے نیچے سب سے پہلے محمد رکھا, اللہ اوپر رکھا, اور اللہ اور انسانیت کے درمیان آپ کا منصب رسالت. کیا کہنے, کیا اچھا ہے, آپ کا منصب رسالت واسطہ ہے, تو اس منصب رسالت کو درمیان میں رکھا. مطلب کیا ہے کہ مہر نبوت کے الفاظ اور مہر نبوت میں الفاظ کی ترتیب اور مہر نبوت کا خود ڈیزائن ایک میسج دے رہا تھا, ایک پیغام دے رہا تھا. اچھا, یہ اس کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا تھا کہ انسانیت اور اس کے خالق کے درمیان رابطہ کیسے قائم ہوگا, اور اس کی کامیابی کس کے اندر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا, کسی صحابی نے مشورہ دیا تھا کہ وہ عموماً یہ سلاطین جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے بغیر مہر کے, کیونکہ وہ صحابہ جن کا انٹریکشن تھا باہر کی دنیا کے ساتھ. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہمیں سمجھنی ہے. جب آپ نے خطوط لکھنے کا فیصلہ فرمایا, 2 چیزیں قابل غور ہیں. خط کیسے لکھیں اور کن لوگوں کے ذریعے بھیجیں. اوکے, یہ ہمیں دونوں چیزیں اگر ہم اس پہ غور کریں تو جو ڈیکورم ہے سفارت کا, وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے کھل یعنی گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفارت کاری کا اعلیٰ ترین جو معیار ہے, جو سٹینڈرڈز آپ نے نارم سیٹ کر دیے نا, نارم سیٹ کر دی. بالکل ٹھیک. اچھا, اب آ جائیے, چونکہ تمہیدی گفتگو ہو گئی اور بڑی انفارمیٹیو گفتگو ہو گئی, اب لوگوں کو ذرا سمجھ آئے گا کہ کسریٰ کے پاس جب ظاہر خط لے جانے کی باری آئی, تو اب یہ موقع ایسا ہے کہ جو انتہائی یوں کہہ لیجیے کہ خطرناک ترین موقع ہے, کیونکہ کسی کا انتخاب ہونا ہے. تو جو قرعہ کھلی وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کھلی, اور ان کو یہ جو ہے ذمہ داری سونپی گئی, اور اعتماد سرکار علیہ السلام کا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے ذمہ داری کو نبھایا, اور کسریٰ نے جو گستاخیاں کیں پھر, تو اس کے بعد نتیجہ اس کا کیا ہوا, ذرا وہ پورا منظرنامہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ مقدس جماعت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کبھی اولئک هم المفلحون کہہ کر ان کی فلاح کو بیان کیا, کبھی اولئک هم الصادقون کہہ کر ان کی صداقت کو بیان کیا, کبھی اولئک هم الراشدون کہہ کر ان کے ہدایت یافتہ ہونے کو بیان کیا, کبھی اولئک هم الفائزون کہہ کر ان کی کامیابی کو بیان کیا, اور کبھی اولئک هم المؤمنون کہہ کر ان کے بے مثل ایمان کو بیان کیا گیا. اس مقدس جماعت کے ایک فرد کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ملوک عرب اور شاہان عجم کو اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا, تو جن 6 صحابہ کرام کو آپ نے منتخب فرمایا, ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر شاہ ایران کسریٰ کی طرف بھیجا گیا. اب بظاہر تو یہ بات اتنی سی ہے کہ آپ خط لے گئے اور آپ نے جا کر شاہ ایران کے حوالے کر دیا, لیکن جب اس بات کو ہم کھولتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنا کھٹن اور مشکل سفر تھا, اور اسی استقامت اور صبر کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حذافہ
نے اس سفر کو طے کیا. تنہا جی بالکل. دیکھیے سب سے پہلے بات یہاں سے ہم شروع کریں اگر کہ وہ اپنے گھر والوں سے رخصت ہوتے ہیں اور گھر والوں سے رخصت ہو کر اونٹنی پر بیٹھ کر تنہا نکلتے ہیں, دوسرا کوئی آدمی ساتھ نہیں ہے. پھر وہ جس راستے میں جا رہے ہیں اس راستے سے ناواقفیت بھی ہے, وہاں لوٹنے کا خطرہ بھی ہے, وہاں جان جانے کا خطرہ بھی ہے, بیابان ہے, صحرا ہے. پھر جس علاقے میں وہ جا رہے ہیں اس علاقے کے آداب سے, رسم و رواج سے بھی مکمل واقفیت نہیں ہے, اس کی زبان سے مکمل واقفیت نہیں ہے, وہاں کسی عام آدمی سے نہیں ملنا, بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے اور بادشاہ کو کوئی عام پیغام نہیں دینا, اس کو یہ کہنا ہے کہ تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے اسلام قبول کر. یعنی یوں کہیے کہ اگر بلا تمثیل میں کہوں کہ اس وقت, بلکہ نہیں تمثیلیاں بن بھی جائے ٹھیک ہے کوئی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں, کہ یعنی اس وقت کے جو بائیڈن کو یا اس وقت کے پیوٹن کو جو ہے دعوت تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور تنے تنہا جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یعنی یہ آپ یوں سمجھیں کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ جانے والی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی آپ کی. اچھا اب آپ روانہ ہوئے اور آپ جس وقت پہنچے شاہ ایران کے پاس کسریٰ, اس کے محل میں آپ داخل ہوئے تو اس کے محل کی صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف تو اس کے محل کا وہ کر و فر تھا, وہ جاہ و جلال تھا, وہ زیب و زینت اور زیبائش سب کچھ تھا. دوسری طرف نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کی سادگی اپنی مثال آپ تھی. ایک سادہ سا کمبل اس میں ملبوس تھے, سادہ عبا تھا اس میں ملبوس تھے, لیکن عظمت اسلام کی نوری کرنیں ان کے چہرے سے بھی پھوٹ رہی تھی, ان کے سینے سے بھی پھوٹ رہی تھی, اور غلامی رسول کی جو نسبت ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھی. اس شان و شوکت کے ساتھ آپ داخل ہوئے اور یہاں آپ نے اپنے معیار ایمان کو بیان کیا کہ ایمان کا معیار کیا ہوتا ہے. شاہ ایران نے ایک شخص کو اشارہ کیا کہ ان سے ہاتھ کیا منظر ہے, کیا موقع لے لو. آپ نے فرمایا کہ یہ امانت ہے میرے پاس اور مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں خود یہ شاہ ایران کو دوں. دیکھیے شاہ ایران سامنے بیٹھا ہے اور اسی کے حکم پر وہ آدمی خط لے رہا ہے, اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ خط شاہ ایران تک پہنچے گا, لیکن فرمایا میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں نے خود پہنچانا ہے, جو فرمایا ویسا ہی کرنا ہے. حکم رسول کا پاس ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا میں اس کی تعمیل کروں گا, اور یہ خط میں خود لے جا کر شاہ ایران کو دوں گا. اب وہ شاہ ایران کے پاس جب خط پہنچتا ہے کسریٰ کے پاس, اس نے خط کو کھولا اور ایک نمائندے کو حکم دیا کہ تم اس خط کو پڑھو. اس خط کو پڑھا گیا تو اس کے لفظ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس سلام علی من اتبع الہدی. یہ جو لفظ تھے ان لفظوں کے اندر چونکہ سب سے پہلے بسم اللہ تھی, پھر نبی علیہ السلام کا نام نامی تھا, اس کے بعد سلام تھا, اور سلام کا انداز بھی یہ تھا کہ جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں, جو ہدایت کی پیروی کرے اس پہ سلام ہے. اب جب اس نے یہ لفظ پڑھے تو وہ لفظ اس کے لیے گوارا نہ ہوئے اور اس قدر غصے میں آیا کہ چہرہ سرخ ہو گیا, اور وہ اس قدر غصے میں آیا کہ اس نے اس خط کو پھاڑ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کہ دستور یہ ہے کہ پہلے میرا نام ہونا چاہیے تھا. اب اس خط کے اندر میرا نام پہلے کیوں نہیں ہے, اللہ کا نام ہے, اس کے بعد نبی علیہ السلام کا نام, تو سب سے پہلے میرا نام لکھا جانا چاہیے تھا. اس خط کو پھاڑنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو حکم دیا کہ آپ دربار سے نکل جائیں. آپ وہاں سے تشریف لے آئے, لیکن جب آپ باہر نکلے تو آپ کے سامنے یہ بات تھی کہ اب میں نہیں جانتا کہ میں مدینہ طیبہ واپس پہنچوں گا یا مجھے قتل کر دیا جائے گا. پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کیا پرواہ کہ میں قتل کر دیا جاؤں, کیونکہ جو کام میرے نبی نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ تو میں نے پورا کر دیا, اسلام کی دعوت میں نے اس کو دے دی. اس کے بعد جب کسریٰ کو, شاہ ایران کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ ان کو تو قتل کرنا چاہیے تھا. اس نے اپنے نمائندے بھیجے, تلاش کی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, لیکن آپ کہیں پر نہ ملے. آپ بخیر و عافیت مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اب وہ شاہ ایران جو تھا کسریٰ, وہ جو خط اس نے پھاڑا تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اب وہ جو نام مبارک نبی علیہ السلام کا, تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامعین نے واپس آ کر وہ ساری تفصیل نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ وہ خط پہنچایا گیا اور اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. نبی علیہ السلام نے پھر یہاں اس کے لیے دعا کی, مزق کتابی مزق اللہ ملکہ, جس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یہ بات کس طرح پوری ہوئی آپ دیکھیے کہ چند دن ہی اس واقعے کو گزرے تھے کہ خود جو شاہ ایران کسریٰ کا بیٹا تھا, اس لاڈلے بیٹلے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. جب باپ کو قتل کر دیا تو افراتفری پھیل گئی, کھاٹ پچھاڑ شروع ہو گیا, اور اس صورتحال کے اندر وہ جو اپنے آپ کو ایک عظیم سلطنت سمجھتے تھے وہ عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی. وجہ کیا بنی کہ نبی علیہ السلام کے خط مبارک کی توہین کی تھی, اور یہ ایک آفاقی ابدی پیغام تھا ساری دنیا کے لیے, قیامت تک کے لیے, کہ کوئی بھی ہو اور کچھ بھی ہو اگر وہ قرآن, صاحب قرآن, اسلام اور شاعر اسلام کی توہین کرے گا, اللہ اس کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دے گا.
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے گلے میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی مضبوط ترین پٹا تھا، آج ان کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں، اور وہ منظر آ چکا سا کہ قیصر روم ظاہر ہے اس کے پاس آپ کو لے جایا گیا، کیا ہوا تھا ذرا بتائیے، اور پھر وہ جو عشق کی انتہائیں ہر لمحے میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا صاحب کہ ایک وقت ہے سامنے دشمن کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس نے گردن اڑانے کو کہا، اس نے گردن اڑا دی، ہم نے سر نہ جھکایا، یہ تو عشق مطلب جو ہے آیا اور گزر گیا، اپنی انتہا کو پہنچا۔ وہاں تو ایک لمحے میں جو ہے وہ عشق نظر آ رہا ہے، بتائیے ذرا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پہلے تھوڑا سا تمہیدی بات میں کر دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد یہ عام معیت نہیں ہوتی جو ہر بندے کو حاصل ہے، یہ معیت خاصہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مال و دولت لے لیا ہے اور ان کے بدلے میں اپنا خاص فیض اور جنت دے دی ہے۔ جو اس معیار پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ حفاظت الہی میں، حفاظت نبوی میں اور دین کے فیض کا ایک استعارہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یار دیکھنے میں تو یہ انسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ مظاہرہ کروایا جس مظاہرے کا صحیح تخیل بھی عقل نہیں کر سکتی۔ یار انسان بھی اتنا جرت مند ہو سکتا ہے، اتنا بہادر ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنی اس کی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ان کو ماننے سے ایک لمحے کے لیے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ بنیادی طور پر جو واقعہ ہے یہ 13 ہجری کا ہے، ٹھیک ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کی طرف ایک فوج بھیجی، ٹھیک ہے، تو چونکہ ایک جنگیں چل رہی تھیں تو اس دوران قیصر روم نے کچھ سخت فیصلے کر لیے تھے کہ جہاں مسلمان تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں تو ان کو فوراً قتل نہیں کرنا، ان کو پکڑ کے میرے پاس لانا ہے تاکہ میں ان کو اذیت ناک سزائیں دوں۔ اللہ، یعنی یہ کفر کی جو اسٹریٹجی ہے یہ اس زمانے سے یہی چل رہی ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کی بجائے، ڈائیلاگ کرنے کی بجائے طاقت کے زور پر ان کو کچل دیا جائے۔ وہاں بھی یہی مظاہرہ کیا گیا۔ تو ان صحابہ میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے۔ ٹھیک ہے، کہتے جب قیصر روم نے حضرت کا پہلی دفعہ چہرہ دیکھا، باڈی لینگویج دیکھی، تو کافی دیر تو حیران رہا کہ یار انسانی شکل میں کوئی فرشتہ تو نہیں کھڑا، بہت حسین خوبصورت، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا فٹ باڈی اور اتنا گبھرو جوان، بہت وجیح تھے، بہت وجیح تھے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یار ان سے پہلے تو کوئی ڈائیلاگ کر کے اس سے اندازہ لگے اس کے اپنے اندر کے خیالات بھی بڑی عجیب ہیں۔ وہ اپنی بیٹی بھی دینا چاہتا ہے، سلطنت بھی دینا چاہتا ہے، اور اس کے بارے میں صرف اتنا کہتا ہے کہ آپ میری سلطنت میں شریک ہو جائیں گے اور میری بیٹی بھی داماد بھی بن جائیں گے تو آپ کو میں ایزی بھی رکھوں گا۔ یعنی وہ اتنا متاثر ہوا آپ کی آپ کی شخصیت، آپ صرف نصرانیت کو قبول کر لیں، آپ کی نگاہوں سے اتنا خوبصورت جواب اس کو شفٹ ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا جی یہ تو ممکن ہی نہیں، ساری سلطنت دے دیں، سارا عرب و عجم دے دیں۔ یہ آپ سمجھیں کہ عبداللہ بن حذافہ اپنے نبی سے بے وفائی کرتا اور ایک لمحے کے لیے بھی، اور ایک لمحے کے لیے اور اللہ کے دین سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا چلو ذرا ان کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ یعنی آج اب قطع کلام کی معذرت، جملہ مجھے دینے دیں، پتہ نہیں دل میں رہ جائے گا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ناموس رسالت کے نام پہ لوگ بارگیننگ کر لیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بنا لیا کرتے ہیں اور اس پہ پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا کرتے ہیں۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ دے دو لیکن میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے آپ کو تختہ دار کی طرف بڑھایا، وہاں بھی آپ کو بھیجا گیا، پھر آپ کی ٹانگوں کے قریب، آپ کے ہاتھوں کے قریب، آپ کے جسم کے ہر پہلو کے قریب تیزی سے گولیاں بھی ماری گئیں تاکہ تیر برسائے گئے تاکہ یہ کسی جگہ کمپرومائز کریں اور اپنے اس لیول سے نیچے ہیں۔ لیکن لگتا یہ تھا یہ اللہ کا شیر
مسلسل مزید آگے استقامت میں بڑھتا گیا، اللہ تو آپ اندازہ لگائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ان کی کتنی حفاظت کرتی اللہ ہوں اکبر، کتنا ان کو رسپانس ملتا ہوگا۔ اللہ اکبر، تو حضور کا چہرہ بار بار سامنے ہائے آتا ہائے ہوگا۔ ہائے ہائے، عبداللہ بن حذافہ صبر کے ساتھ، ہائے ہائے، استقامت کے ساتھ، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ مرحلہ بھی گزرا، پھر آپ کے سامنے ایک تپتے ہوئے یعنی وہ دیگ کے اندر تیل جو ہے ابالا، تیل جلایا گیا، اس میں لوگوں کو ڈالا گیا، مسلمانوں کو ڈالا، دو مسلمانوں کو، اور ان کی ہڈیاں اور گوشت الگ ہوتے دکھایا گیا۔ اللہ، اس کے باوجود بھی عبداللہ بن حذافہ کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہ آئے، یعنی اس وقت گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ نصرانیت قبول کر لو، نصرانیت کرو۔ ان میں سے آپ نے کسی چیز پر جب کمپرومائز نہ کیا، اس پر خود قیصر روم کو بھی بڑی حیرانگی ہوئی، یار انسان اتنا پختہ بھی ہو سکتا ہے اور اتنا حوصلہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ سارے جب آپ نے مراحل آخری طے سٹیج کیے، ایک اور بھی تھی، آخری پھر آپ کو خود دیکھ کے پاس لے جایا گیا، پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا چلو جی ذرا تھوڑا سا مجھے عزت کا اتنا رسپانس دے دیں کہ آپ میرے سر پر بوسہ ہی دے دیں۔ تو آپ نے کہا جی یہ بھی ممکن نہیں، یہ بھی ممکن ہم کفر کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں رکھ سکتے کہ یہ بوسہ ہو۔ لیکن جب آپ کو بتایا کہ آپ کو بوسہ لینے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی رہائی ہو جائے گی، تو اس پر پھر آپ تیار ہو گئے۔ گویا کہ آپ کے اندر بڑی گہری حکمت بھی تھی، اللہ، دانائی بھی تھی، استقامت بھی تھی۔ جوش کے ساتھ ہوش کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے تاکہ یہ بیلنس بھی آپ نے کر کے دکھایا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ سارا واقعہ کر کے اس کی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی خبریں مل رہی تھیں، یار اتنے آزمائش برے ماحول میں عبداللہ بن حذافہ کا وہاں سے آنا یہ بہت بڑا کمال تھا۔ فائنلی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کے بارے میں بتائیے، اور پھر ان کے بھائی حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ان کا بھی تعارف بتائیے۔ جنید بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ندر اللہ عمران سمع مقالتی فبلغہا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور آگے لوگوں تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دیگر اعزازات ملے، ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بہت سے فرامین امت تک پہنچائے ہیں اور بہت سی حدیث کو روایت کیا ہے۔ متعدد روایات ہیں آپ کی، لیکن ان میں سے ایک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی آپ کی روایات ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کر دو ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کے جو دن ہیں ان کے اندر کھانا پینا جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے اندر روزہ نہیں رکھا جائے گا ان دنوں کے اندر۔ دوسری حدیث ہے ابتدائی اسلام سے اس کا تعلق ہے کہ جب مالی حالات کمزور تھے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بھی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اچھا، اس علم حدیث کے اندر یہ بات بھی بڑی اہم ہوتی ہے کہ راوی سے آگے روایت کرنے والا کون ہے، یا علم حدیث کے اندر اس سے فیضیاب ہونے والا کون ہے۔ تو اس میں 2 شخصیات کا میں ذکر کروں گا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فیضیاب ہوئے، اور سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، اور اس غلامی کے توسل سے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ان دونوں سے جس طرح انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن حذافہ سے بھی علم حدیث میں یہ فیضیاب ہوئے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے جو آپ کے اساتذہ کی فہرست لکھی ہے، جہاں ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہیں، اسی طرح سلیمان بن یسار حضرت عبداللہ بن حذافہ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ دوسری شخصیت ہے حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی علم حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن حذافہ سے یہ فیضیاب ہوئے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ حضرت ابو وائل وہ ہیں کہ جس طرح کسی بستی کے اندر ایک شخص موجود ہوتا ہے اور اس شخص کی وجہ سے اس بستی سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، فتنے اٹھا دیے جاتے ہیں، حضرت ابو وائل بھی ایسی شخصیت ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی بستی کو آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ رکھا گیا، اور یہ فیضیاب ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ اب اندازہ لگائیے کہ علم حدیث کے حوالے سے ان کا مقام کیا ہے۔ جس طرح آپ کی دین اسلام کے لیے خدمات ہیں، اسی طرح آپ کے بھائی ہیں حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ بڑے مشہور شاہ سوار بھی تھے، بہادروں کے اندر ان کا شمار تھا، اور پھر 1000 کے مقابلے میں اکیلے لڑنے والے یہ معروف تھے، 1000 کے مقابلے میں۔ پھر ہم
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو طبقات بیان کیے گئے، ایک روایت کے مطابق جو طبقہ اولا ہے اس کے اندر غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے نام ہے، طبقہ ثانیہ کے اندر احد یا ہجرت حبشہ والوں کے نام ہے، تو آپ کو طبقہ ثانیہ کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ پھر آپ کا یہ اعزاز بھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر کی طرف فوج بھیجی گئی تو اس فوج کے اندر وہ فوج جب مصر پہنچی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں مشکلات پیش آئی، پیش قدمی میں آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مزید فوج بھیجی جائے، لہذا 4 صحابہ کرام کو افسر بنا کر بھیجا گیا، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ان 4 کو بھیج کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا حضرت عمر بن عاص کو کہ ان میں سے ایک 1000 کے برابر ہے، 1000 کے برابر ہے طاقت و قوت کے اندر، انہی میں حضرت عبداللہ بن حذافہ ان 4 افسروں کے اندر شامل تھے۔ پھر آپ کا یہ اعزاز حضرت خارجہ بن حذافہ، اور جس وقت مصر فتح ہو گیا تو پھر آپ کا یہ ایک اور اعزاز جو حضرت خارجہ بن حذافہ جو عبداللہ بن حذافہ کے بھائی ہیں، یہ اعزاز آپ کو ملا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی مسند قضاء کے لیے جس کو منتخب کیا، منصب قضاء کے لیے جس کو منتخب کیا، وہ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عہدہ قضاء پر بٹھا کر آپ اسکندریہ کی طرف چلے گئے۔ تو جس طرح حضرت عبداللہ بن حذافہ سے روایات ہیں، آپ سے بھی ایک بڑی معروف روایت ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے ایک نماز کے ذریعے، اور وہ ایسی نماز ہے جو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی بہتر ہے، اور وہ نماز وتر ہے۔ فرمایا یہ وتروں کی جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہیں عطا کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اس کا وقت نماز عشاء سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ تو حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی اور آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو ان دونوں بھائیوں کے اندر مشترک بات ہم وہ بہادری، اسلام کے لیے جانثاری، وہ فداکاری، وہ بہادری، استقامت اور صبر کے وہ سارے پہلو دونوں کے اندر مشترک نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ پہلو بھی کہ نبی علیہ السلام کے فرامین کو سن کر آگے امت تک پہنچانا، وہ بھی ان دونوں کی ذات کے اندر نظر آتا ہے۔ پھر آخری بات میں اس میں یہ کر دوں، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا، جو ان کے دوسرے بھائی میں بھی نظر آتا ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے کتنا بڑا ایک پیغام ہے کہ ہم جو اپنی مصلحت ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں، اور ہمارے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ کیا کہنے جناب، کیا کہنے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرمائے، اور دعا ہے کہ کل بروز محشر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ قحط سالی کا خاتمہ کیسے ہو، آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر گھر میں قحط سالی ہو تو کثرت کے ساتھ دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، انشاءاللہ بہت جلد قحط سالی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس شخص میں بصیرت اور سوجھ بوجھ کا مادہ ہوتا ہے تو اسے علم و حکمت کی دولت حاصل